अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकर नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ डेरा गाजी खान जिले की थोड़ा सा बात अगर करें हम, तो डेरा गाजी खान जिले के अंदर तीन एमएनए की सीट थी, फिर एमपीए की भी सीट थी। यहाँ पर एमएनए के हवाले से थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पर जरताज गुल से लेकर माहर सजाद हुसैन छीणा से लेकर अली मोहम्मद रत्ता खलोल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्योरली जो वर्कर लोग हैं उनको इस दफा टिकट जारी किए गए। जरताज गुल वजीर साहबा पिछली दफा जीती थी, उस हवाले से वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर लोग जानते हैं। बाकी दो और जो लोग हैं उनको सिवाय डीजी खान के, वो भी जिन हलकों के अंदर अब वो इलेक्शन लड़ रहे थे उनके अलावा कोई भी नहीं जानता। तो सवाल यह है कि उनको आखिर इतने वोट मिले कैसे। अच्छा, पहली बात तो यह कि वो सारे जीते हैं, ये मैं बहुत वसूख से कह सकता हूं। मेरे पास दोनों हलकों के फॉर्म 45 का रिकॉर्ड मौजूद है, वो आपको मैं बताता भी हूं। अभी पहले थोड़ा सा बात कर देते हैं एनए 184। यहां पर जी अब्दुल कादिर खोसा साहब को जितवाया गया है। अमजद फरूक खोसा के बेटे, ये सरदार है, पिछले साहब का जिला नाज़िम भी है जनाब। और उसका मुकाबला था इस दफा जनाब अली मोहम्मद खान खलोल रत्ता खलोल, ये उनकी कौम है, यहाँ पर बिरादरी है। देखिए, यहां पर अली मोहम्मद रत्ता खलोल को 1 लाख वोट पड़े। फॉर्म 45 के मुताबिक इन्होंने 55,000 वोटों से शिकस्त दी जनाब अब्दुल कादिर खोसा को। चलो अभी इस वीडियो के अंदर हम ये देख लेते हैं, क्योंकि सरकारी तौर के ऊपर आरओ ने जो रिजल्ट दिया है वो, क्योंकि कादिर खान जीत गए तो उस चीज को हम अलहदा रखकर, क्योंकि वो जीत गए, सिर्फ हम देखते हैं कि आखिर ये जो वोट है अली रत्ता खलोल को, ये 1 लाख वोट कैसे पड़ गया। एक ऐसा बंदा जिसको लोग जानते नहीं थे, जिन मैं 90% 95% लोगों को पता ही नहीं था ये कौन बंदा है, उनको 2 लाख वोट कैसे पड़े। 3 बुनियादी फैक्टर है इस सीट के ऊपर। पहला सिंपल बात है, इमरान खान साहब का वोट था। इमरान खान साहब के ने ये कह था, वो खंबा भी होता तो उनको वोट दे दिए जाते। तो ये तो वो लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे। पर्सनल वोट बिल्कुल नहीं था, जिसको आप कहें कि 2,000-1,500 अगर होगा तो होगा, बिल्कुल नहीं था। प्योरली यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक था, पहला सबसे अहम और बड़ा फैक्टर ये था। क्या 1 लाख वोट किसी हल्के के अंदर किसी पार्टी का हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि इतना नहीं होगा। तो फिर ये है कि आखिर कितना वोट और तरह ये 1 लाख हुआ कैसे। दूसरा फैक्टर है जी ओवरसीज पाकिस्तानी। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादा पसंद करते हैं, उन्होंने यहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर नहीं भी था उनको भी यहां पर इन्फ्लुएंस किया और कहा कि आपने हमारे कहने के ऊपर, पहले आप चाहे जिसको भी वोट देते रहे, इस दफा हमारे कहने के ऊपर आप अली रत्ता खलोल पीटीआई के लोगों की हिमायत करें तो हम आपके बड़े मशकूर रहेंगे। तो वो जो फैक्टर था, क्योंकि ये सदर थी, नादिल पीर, शादा लोड, काला कलोनी, डोले अली दरी, फिर उसके बाद आप चले जाए छाबरी बाला, छाबरी दिरी, ठीक है ना, सबरा नाचा, गौसाबाद, आली वाला, ये सारे वो एरियाज हैं जहां पर जो ज्यादातर लोग हैं दुबई सऊदी के अंदर मौजूद हैं, जो अपनी मेहनत मजदूरी के लिए बह रहते हैं। तो दूसरा सबसे अहम फैक्टर क्या था जी अली मोहम्मद रत्ता खलोल को 1 लाख वोट मिलने की, वो ये था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दबा के वोट दिए। सिर्फ वोट अपने नहीं डलवाए घर के, मैं फिर कहता रहा हूं, मैं खुद गवाह हूं कुछ ऐसे लोगों के जो अब्दुल कादिर खोसा को वोट दे रहे थे। बहर से उनको 3 दिन तक मुसलसल एक बंदा कॉल करता रहा, उसने कहा जी आपको जो चीज चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूं, लेकिन आप अपने खानदान के जमा वोट अली रत्ता खलोल पीटीआई को डलवा लें। उन्होंने कहा जी ठीक है, प्रोग्राम मैं नहीं देता लेकिन मैं वोट अली रत्ता को दूंगा। तो क्योंकि यहां पर एक सरदारी निजाम है, यहां पर वो मसाइल होते हैं। तो बहरहाल दूसरा फैक्टर जो है वो अली मोहम्मद रत्ता खलोल के अंदर की जीत का जो फैक्टर बना, जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीत है, वो थे ओवरसीज पाकिस्तानी। और आखिर में आता है जी आखिरी तीसरा फैक्टर, वो ये था यहां पर बदमाशी, बदतमीजी और डिठाई की सियासत के खिलाफ लोगों ने वोट दिया। यहां पर जो लादी गैंग है उन्होंने इतने लोगों को यहां पर कत्ल किया है, इतनी डकैतियां की हैं,
تو اب کے بار عبد القادر کھوسا یا نون لیگ کے لوگوں کو لوگ پسند نہیں کر رہے تھے. یہ جو ووٹ ہے تقریباً 10 سے 15,000 ووٹ یہ پاکستان تحریک انصاف کو اس لیے پڑا ہے کیونکہ لوگ یہاں پر بہادر گڑھ کھوسا گروپ کے سرداروں کے خلاف تھے. جس طرح کی یہاں پر سیاست کی گئی ہے اس کے خلاف تھے. دوسرا یہاں پر اسی کے اندر جو سب اس کا ایک سیکشن بنتا ہے اس کے اندر یہ تھا کہ جب 9 مئی کے واقعے ہوئے اس کے بعد اتنے لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈلوایا. عبد القادر کھوسا نے، محسن عطا کھوسا نے، امجد فاروق کھوسا نے، ان کے جتنے بھی یہاں پر چمچے گھوم رہے ہیں وہ شادہ لونڈ سے لے کر کالے سے لے کر صدر دین، عادل پیر، کوٹ مبارک، ہر جگہ کے اوپر ان لوگوں نے بیچارے عام ورکر کے اوپر پرچے کروائے، ان کو جیلوں میں ڈلوایا، ان کے اوپر تشدد کروائے. جب وہ واپس آ جاتے تھے پھر ان کو دکانیں تک نہیں کھولنے دی. کبھی پولیس آ جاتی تھی، بینر نہیں لگانے دیے. تو یہ جو اس طرح کی جو خوف کی سیاست کھوسا سرداروں نے شروع کی تھی اس کا انجام یہی ہونا تھا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہاں پر دیکھیں 14 تاریخ کو ٹکٹ ملا پاکستان تحریک انصاف کا علی رضا کھلول کو. 14 دن سے لے کر آپ اس کو لے لیں 7 فروری تک. تو یہ تو دن نہیں سارے تقریباً جا کے بنتے ہیں 22 دن. تو 21 سے 22 دن کے اندر آپ 9.5 لاکھ کی آبادی کو کور نہیں کر سکتے. یہ رورل ایریا ہے، آپ کوئی ایک گھر ادھر ہے کوئی ادھر ہے. تو اس میں آخر اتنے لوگ کیسے موٹیویٹ ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 35 سے 40 لوگ جن لوگوں کو عبد القادر کھوسا نے پولیس کے ذریعے تشدد کروایا، ان لوگوں کے گھروں کے اندر پولیس کو بھجوایا، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کروایا، بدماشی دکھائی، ہر بندے کے اندر خوف پیدا کیا، کسی کی دکان نہیں کھولنے دی، کسی کو کاروبار نہیں کرنے دیا، سب کسی کو دھمکی یہ دیتے رہے آپ کو 9 مئی کے واقعے کے اوپر آپ کو جیل میں ڈلوا دیں گے. ایس ایچ اوز کو وہ استعمال کیا گیا. اپنے جو ان کے ایس ایچ او سے صرف کہنے کی بات تھی جی فلاں بندہ ہے اور وہ پتہ چلتا وہ گم ہے پھر اگلے دن. تو یہ ان لوگوں نے وہ جو 30 سے 35 مین ورکر لوگ تھے ان لوگوں نے اتنی محنت کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایم این اے ایم پی نے وہ محنت کی ہی نہیں ہے. وہ ان کے کھاتے میں ان کو سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ علی رضا کھلوڑ صاحب نے اتنی زیادہ محنت خود نہیں کی ہوگی جتنا ان کے ورکر نے محنت کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے یہ ان کے اندر ایک انتقام تھا، ووٹ کے ذریعے انتقام لینا. آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، یہ ڈیرہ غازی خان جس حلقے میں بات کر رہا ہوں، تو آپ اب جا کے لوگوں سے پوچھیں بھی آپ لوگوں نے کیوں ووٹ دیا علی رضا کھلول کو؟ آپ نے کیوں نہیں دیا سردار جو کھوسا سردار ہے ان کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ وہ آپ کو یہی 2 پوائنٹ بتائیں گے، ان کے ظلم، ان کی اس طرح کی سیاست، لوگوں کے گھروں کے اندر پولیس بھجوائی، لبادہ جو انہوں نے اڑا ہوا تھا شرافت کا، وہ اس سیاست کے اندر اس الیکشن کے اندر لوگوں نے وہ لبادہ جو ہے ان کا پھاڑ کے چاک چاک کر دیا. اب بھی ہو سکتا ہے، دوبارہ سے ہو سکتا ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں ہمارے گھر بھی پولیس آ جائے ہمیں بھی گرفتار کر لے. یہ ان کے اوپر یہ ہے سیاست اس طرح کی کرتے ہیں. اب بھی یہ اسی طرح کی سیاست کر رہے ہیں. اب زبردستی جیت گئے. آپ نے کیا کرنا ہے زبردستی جیت کر؟ لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، لوگوں نے ووٹ ڈالے، لوگ بھول چکے ہیں آپ نے ان کے ساتھ کیا اشر کیا. لوگوں کو خوشی ہے کہ انہوں نے آپ کو ہرا دیا. اگر آپ زبردستی جیت جائیں گے تو یاد رکھیے گا اب کے بار تو لوگوں نے ووٹ کے ذریعے اپنا انتقام لیا ہے. لوگوں کو مجبور مت کریں کہ لوگ آپ کو روڈ کے اوپر نکلنے کے لیے بھی آپ کا جینا محال کر دیں. یہ میں انالیسس کرتا ہوں، میں چیزوں کو دیکھتا ہوں، ہم سمجھ رہا ہوں. میں یہاں پر جتنے لوگوں کے اندر غصہ ہے، لوگ ٹھنڈے ہو گئے تھے. جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیتے ہیں وہ لوگ ٹھنڈے ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ جو ہوا ٹائم تھا گزر گیا، ہم نے ان سے بدلہ لے لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عبد القادر کھوسا، امجد فاروق کھوسا، محسن عطا کھوسا اگر یہ اپنے آپ کو علاقے کے اندر ریلیونٹ رکھنا چاہ رہے ہیں، اگر اپنے آپ کو اس علاقے کے اندر
لوگوں سے ملتے جلتے رہنا چاہتے ہیں، زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس الیکشن میں دستبرداری کا اعلان کریں، علی رضا کھلول کی جیت کا اعلان کریں اور کہہ دیں کہ ہمیں یہ اس طرح کی جیت نہیں منظور۔ لیکن اقتدار بہت گندی چیز ہے، جب اقتدار آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ اندھے ہو جاتے ہیں۔ عبد القادر خان صاحب، آپ کے والد صاحب ہار چکے ہیں، کوئی آسمان نہیں گرا، آپ بھی ہار مان لیں، سکون سے بیٹھ جائیں۔ جن لوگوں کو ووٹ دیا گیا ہے، جن لوگوں کے اوپر تشدد کیا تھا، انہوں نے آپ کے خلاف ووٹ دے دیا ہے، ان کو جیتنے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 2-3 سال بعد دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے، یہ کون سے 5 سال بعد ہونے ہیں؟ اپنے ملک میں وہ نظام تو اب رہا نہیں ہے کہ 5 سال بعد الیکشن ہوں گے، ضمن الیکشن آ جائیں گے، باقی لوکل پالیٹکس آ جائے گی، آپ اپنی سیاست کریں۔ لیکن یہ جس طرح کی سیاست آپ نے کی ہے، اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جتنی آپ نے غلط سیاست کی ہے پچھلے 2 سال کے اندر، اس کو آپ نے پلس کر دیا ہے یہ جو آپ نے جیت قبول کی ہے۔ آپ کے پاس کوئی فارم 45 نہیں ہے، کم سے کم مجھے ہی دکھا دیں۔ میں سوشل میڈیا کے اوپر بات کر رہا ہوں، یہ میرا حق ہے بات کرنا، میں سمجھتا ہوں۔ یہ دیکھیں میرے پاس موجود ہے، فارم 45 کے مطابق علی کھلول آپ کو 55,000 ووٹ سے شکست دے چکا ہے۔ آپ ثابت کریں، میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہوگا، بھجوا دیں، مجھے واٹس ایپ کر دیں، جی ہمارے یہ ہے فارم 45، لہذا آپ غلط بات کر رہے ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے بنا دوں گا۔ علی رضا کھلول ہوتے کون ہے جی میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں؟ میں کسی کے لیے بھی بات کروں، نہ میری اس طرح کی عادت ہے، نہ میں اس طرح کی ویڈیو بناتا ہوں، لیکن کم سے کم میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں یہاں پر ڈھنڈورا پیٹوں جی عبد القادر خان جیت گئے اور ان کو لوگوں نے بڑا پیار دیا ہے۔ آپ ایک ایک حلقے کو اٹھا کے دیکھ لیں، پورا حلقہ لکھا ہوا ہے جی آپ کو کہاں سے ووٹ پڑے، گھر سے آپ کو ووٹ نہیں پڑے۔ وہ لوگ جو آپ کی گاڑیوں کے چھتوں کے اوپر نعرے مارتے تھے، سردار قادر خان کھوسہ زندہ باد، بہادر گروپ زندہ باد، ان لوگوں کے گھروں میں آپ کو شکست ہوئی ہے۔ آپ کو کسی بندے نے کوئی ووٹ نہیں دیے۔ اگر آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ آپ جیت گئے ہیں تو ٹھیک ہے، صرف سلامت رہے جی، آپ کی عزت بھی سلامت رہے، سرداری سلامت رہے، تو لوگ اس کے اوپر ریئیکشن دیں گے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ سیٹ آپ سے لے لی جائے گی۔ عزت اسی کے اندر ہے، سیاسی طور کے اوپر آپ اپنی ہار کو تسلیم کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں پر جیت اور ہار مقدر ہے۔ آپ نہیں جیتیں گے، کوئی اور جیت جائے گا۔ آپ پچھلی دفعہ آپ جیت گئے تھے، ذوالفقار کھوسہ بیٹھ گیا تھا نا، عدالت کے اندر گیا، بس ٹھیک ہے، 126 ووٹوں کا فرق تھا، لیکن اب تو آپ سیریسلی جی ہار گئے ہیں جی۔ آپ کو عادت پڑ چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لینے کی، ووٹ تو لوگ آپ کو دیتے نہیں ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا، اب بھی آپ اسی کے سر کے اوپر بیٹھ کر دوبارہ سے اقتدار میں پہنچنے کی جستجو کر رہے ہیں، جو پوری نہیں ہوگی۔ بہرحال انشاءاللہ زرتاج گل اور جو دوسرا حلقہ ہے اس حوالے سے دوبارہ بات کریں گے، کیونکہ یہ ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر پھر حاضر ہوں گے، پھر آپ سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے، تھینک یو سو مچ۔